آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیا حضرت مہدی رضی اللہ عنہ پیدا ہو چکے ہیں اور ان کا صرف ظاہر ہونا باقی ہے؟ تو بندے نے اس کا جواب دیا کہ یہ تو رافضیوں کا عقیدہ ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں، اور اگر کسی بزرگ نے ایسی بات بیان کی ہے تو ان بزرگوں کے الہامات بھی شرعی دلیل نہیں بن سکتے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو جواب دیا وہ درست تھا یا نہیں، اور حضرت مہدی کے بارے میں صحیح تفصیلات کیا ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، آپ نے جو جواب دیا وہ اصولی طور پر درست ہے کہ ابھی حضرت مہدی کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، اور اخیر زمانے میں ان کی پیدائش ہوگی اور مدینہ منورہ کے وہ رہنے والے ہوں گے اور خانوادہ نبوت سے ان کا تعلق ہوگا۔ تو ابھی یہ کہنا کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور صرف ظاہر ہونا باقی ہے، یہ محض بے دلیل بات ہے، اس کا کسی بھی شرعی دلیل سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر کسی بزرگ نے اپنے کشف یا الہام کی بنیاد پر یہ بات کہی ہے تو وہ بھی غیر معتبر ہے، اس بات کو لوگوں میں ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت مہدی کا ظہور ایک دم سے ہوگا، یہ نہیں کہ پہلے سے اعلان ہو رہا ہوگا کہ فلاں دن ظہور ہونے والا ہے اور وہ فلاں جگہ پر تشریف لانے والے ہیں۔ وقت اور مہینے اور سال کی تعیین جن حضرات نے بھی اس سلسلے میں کی ہے وہ سب بعد میں غلط ثابت ہوئی ہے۔ تو ہمیں یہ تو یقین کرنا چاہیے کہ ان کا ظہور ہوگا اور انہی آثار اور علامات کے ساتھ ہوگا جو نبی اکرم علیہ السلام نے بتلائی ہیں، اور ان سے جو واقعات متعلق ہیں وہ بھی پیش آئیں گے، لیکن حتمی طور پر تعیین یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے اور کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ سوال ہے کہ کیا اسلام لانے سے پہلے سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ خطاب کا گدھا تو ایمان لا سکتا ہے لیکن خطاب کا بیٹا عمر ایمان نہیں لا سکتا؟ جواباً عرض ہے کہ بعض سیرت کی روایتوں میں اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام سے مشرف فرمایا۔ جو شخصیت اسلام سے انتہائی دور تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو اسلام کی روشنی سے منور کر دیا، یہ تو ان کے لیے بڑی فضیلت اور سعادت کی بات ہے۔ اگر یہ روایت صحیح بھی ہو تب بھی اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر کوئی آنچ نہیں آتی، کیونکہ یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے؟ جواباً عرض ہے کہ اگرچہ بعض کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے لیکن وہ سب بے سند باتیں ہیں، اور اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ معمول ہوتا تو آپ کی صاحبزادی سیدتنا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسے باحیات رہتیں، جو بعد میں پیغمبر علیہ السلام کے حرم محترم میں داخل ہوئیں۔ اس لیے محققین کی رائے یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف زندہ درگور کرنے کی بات قطعاً غلط اور من گھڑت ہے اور بے بنیاد پروپیگنڈا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے ایک روایت سن رکھی ہے کہ موقف ساعۃ فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود، یعنی اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر کھڑے ہونا بہتر ہے حجر اسود کے قریب شب قدر میں عبادت کرنے سے۔ تو اس روایت کی سندی حیثیت کیا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ روایت صحیح ابن حبان وغیرہ میں موجود ہے انہی الفاظ کے ساتھ، اور کئی محققین نے اس کی تصحیح و تحسین بھی کی ہے، اس بنیاد پر کہ یہ مجاہد عن ابی ہریرہ کی روایت سے منقول ہے، لیکن بعض دیگر محققین نے اس روایت کو معلول قرار دیا ہے،
یعنی اس میں ایک علت خفیہ پائی جاتی ہے، اور وہ علت خفیہ یہ ہے کہ اس میں حضرت مجاہد کا ذکر صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ روایت دراصل یونس بن غیاث یا یونس بن یحییٰ نام کے ایک راوی سے مروی ہے جو حضرت ابو ہریرہ سے نقل کرتا ہے، اور یہ راوی منکر اور مجہول اور بعض محدثین کے نزدیک غالی درجے کا شیعی راوی ہے، اس لیے یہ روایت ناقابل اعتبار ہونی چاہیے۔ اور اگر اسے صحیح مان بھی لیا جائے تو موقف ساعۃ فی سبیل اللہ کا اولین مصداق جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور ظاہر ہے کہ جہاد سب سے اونچے درجے کا عمل ہے اسلام میں، تو اولاً تو روایت صحیح نہیں ہے، اور اگر صحیح ہو تو اس کا تعلق جہاد سے دیگر چیزوں پر منطبق نہ کیا جائے۔